جنات سے بچنے کا، شیطان سے بچنے کا عمل لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اکثر و بیشتر فضائل کی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں، یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں، راہ ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں۔ ایک ایسی دعا کہ جس کی برکت سے جو شیطان کو مارنے کا بہت اچھا ہتھیار ہے، بہت اچھا ہتھوڑا ہے۔ اگر کوئی انسان اگر کسی پر حاوی ہو گیا ہو، اگر جنات کسی پر حاوی ہو گیا ہو، لگ گیا ہو کسی پر جنات، تو اس کو کیسے دور کیا جائے۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ فضائل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی، ایک لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی جس پر جنات عاشق ہو گیا تھا، اور اتنا عاشق ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ میں رہنے لگا۔ جب اس لڑکی کے والدین کو اس کی جستجو ہوئی کہ ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو اس کے نکاح کی فکر کی، تو اس کا رشتہ ایک بہت اچھے گھر میں اس لڑکی کے والدین نے لگانے کے بعد میں جب اس جنات کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کا رشتہ فلاں انسان کے ساتھ لگ گیا ہے، تو وہ جنات جاتا ہے، اس کا رشتہ جس شخص سے لگا ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، حتی الامکان یہ کہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس درجہ جنات اس لڑکی پر عاشق تھا، اس کو جس سے اس کا رشتہ لگا تھا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہلاک کرنے کے بعد میں پھر وہ لوگ صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد میں دوسری جگہ اس کا رشتہ لگتا ہے، تو دوسرے رشتے لگنے کے بعد میں اس شخص کو بھی وہ جنات ہلاک کر دیتا ہے، پھر وہ تھکار کر صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس خاتون کا اس لڑکی کا رشتہ لگتا ہے تو تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے جا رہا ہوتا ہے تو جنات آ کر کے اس شخص کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد میں جنات آتا ہے، اس شخص کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، کہا کہ دیکھ، اس کا جب پہلے رشتہ لگا تھا تو اس کو بھی میں نے مارا تھا، دوسرے ساتھ جب رشتہ لگا تو اس کو بھی میں نے مار دیا، اب تجھے بھی میں مار دوں گا۔ اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لے۔ کیسا معاہدہ؟ کہا معاہدہ یہ کہ اس لڑکی کا بٹوارا کر لے۔ بٹوارا کس طرح کے؟ دن اور رات، تو بانٹ لے اس لڑکی کو کہ دن میں تو رکھے، رات میں اس کو رکھوں گا۔ شخص نے کہا ٹھیک ہے، ڈر گیا تو اس جنات سے اس نے یہ معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایک ٹائم آپ جو ہے اس عورت کو، اس لڑکی کو رکھنا، ایک ٹائم میں رکھتا ہوں۔ تو ایسا ہوا، جب وہ رات کا وقت آیا اور جنات کے آنے کا وقت ہوا لڑکی کے پاس، تو اسی وقت جو فرشتے آسمان پر میٹنگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں حکم دیتا ہے کہ کل کس کو کیا کام کرنا ہے، تو فرشتوں کی میٹنگ کو شیطان سننے جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ آسمان سے ٹوٹتا ہوا ستارہ جیسی شکل میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کیسے ہوتا ہے کہ جب وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتا، آسمان پر چڑھتا ہے، تو فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ فرشتوں کس چیز سے مارتے ہیں؟ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے فرشتے اس کے اوپر ضرب لگاتے ہیں، مار لگاتے ہیں، جس سے وہ ریکتا ہوا، گدھے کی طرح ریکتا ہوا بھاگتا ہے۔ وہ ہتھوڑا کون سا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جب وہ وقت آیا کہ جب جنات کا لڑکی کے پاس جانے کا وقت آیا، تو وہی وقت فرشتوں کی میٹنگ کا تھا۔ فرشتوں کی میٹنگ، جنات نے اس شخص سے کہا کہ ابھی میں مصروف ہوں، میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، میٹنگ سننے جا رہا ہوں، لیکن میں آ کر کے اپنا کام کروں گا، لیکن مجھے بھروسہ تجھ پر نہیں ہے، انسان تجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں تجھ کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ تو وہ جنات اس شخص کو لے کر کے آسمان پر جیسے ہی پہنچتا ہے، فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے ایک ایسے ہتھیار سے اس پر وار کرتے ہیں کہ وہ ریکتا ہوا زمین کی طرف گرتا ہے۔ وہ ہتھیار کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا کی برکت، یہ دعا ایسی ہے کہ جب شیطان کسی پر مسلط ہو جائے تو اس کے پڑھنے سے شیطان دور بھاگتا ہے، دور ہٹتا ہے۔ تو اس شخص نے یہ فرشتوں کی اس دعا کو سن لیا۔ سننے کے بعد جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا اور شیطان جنات آنے کی کوشش کرتا تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیتا۔
لگا, جنات شیطان وہاں سے دور بھاگنے لگتا ہے. تو یہ ایسی عجوبہ چیزیں ہیں, ایسی دعائیں موجود ہیں, پھر بھی شیطان, پھر بھی جنات ہم پر قابو پا رہے ہیں. تو یہ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ چکا.